الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 29 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 30 سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رکوع کو اگر سامنے رکھا جائے اور اس کے خلاصے پر ایک نظر دوڑائی جائے تو پھر اس رکوع کی ابتدا سمجھنا اور اس کی تفسیر دل میں اترنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، سورہ کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا کہ یہ ہمارے لیے باعث ہدایت اور نعمت ہے، اور پھر ان سرکش لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر نہیں چلتے اور حق کو قبول کرنے سے کتراتے ہیں اور بضد ہوتے ہیں باطل پر، ان کو تنبیہ دی، ان کو وارن کیا کہ وہ اپنے ان ارادوں سے باز آ جائیں۔ اور پھر ان کو وارن کرنے کا طریقہ کیا کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں بھی تمہیں عذاب ملے گا اور آخرت کی پکڑ تو شدید سخت ترین ہے۔ لوگوں دیکھو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم سے پہلی قومیں کس قدر طاقت میں زیادہ تھیں۔ ہاں، تم اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کر لو، یا تم کمپیئر کر لو بہت زیادہ طاقتور ترین لوگوں سے، یا خود کو ان سے طاقتور پاؤ، تم اللہ کی نافرمانی کر کے بچ نہیں سکتے۔ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دیکھو تو فرعون کو، کتنا متکبرین میں وہ شامل تھا، کس طرح وہ بادشاہ تھا لیکن عبرت ناک موت مرا۔ کہاں گیا اس کا عیش، کہاں گئی اس کی دولت؟ ہم نے تو اس کو ڈبو دیا اور اس کے بعد کے لوگوں کو وارث بنا دیا ان تمام تر چیزوں کا۔ اس کے بعد رب العالمین اس رکوع کی ابتدا میں ذکر کر رہا ہے بنی اسرائیل پر احسان کا، کہ فرعون سے نجات یقیناً بنی اسرائیل پر رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان تھی، اور بنی اسرائیل نے بھی یقیناً اس احسان کی قدر نہیں کی اور پے در پہ نافرمانیوں میں مبتلا رہے اور اس کی وجہ سے ذلت کا شکار رہے۔ اور یقیناً بنی اسرائیل کے حالات میں بھی میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہر دور میں ہر شخص کے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ کس طرح سے رب العالمین جب عروج عطا کرتا ہے تو اس عروج کا پاس نہ رکھنے والوں کو، اس امانت کی حفاظت نہ کرنے والوں کو کس طرح سے ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر اس رکوع میں موجود ہے آیت نمبر 30 میں، وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے۔ رسوا کن عذاب سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ایک چیز سے میں اور آپ ایگری کریں گے، ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کو چوٹ جو ہے نا اس کا آرام آ جاتا ہے جو جسم پر لگتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسلٹ کسی سے بھی برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سیلف رسپیکٹ بڑی عزیز ہے، اور اسی سیلف رسپیکٹ کو بار بار تھپڑ بجیں، دھکے ملیں، ٹھیک ہے، اور برا سلوک کیا جائے انسان کے ساتھ، اسپیشلی کہ ذلت والی زندگی کسی کو بھی قبول نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے۔ اور بنی اسرائیل جو کہ ایک عرصہ دراز سے غلامی میں مبتلا تھے، ان کی سیلف رسپیکٹ جو آئے دن مجروح کی جاتی تھی، اور اس قدر مجروح ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا تھا اس زندگی سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے، اس ذلت سے ان کو نجات دی۔ کیا ذلت؟ کہ جس میں وہ مبتلا تھے اور صدیوں سے ہوتے آئے تھے، اور وہ کیا تھی؟ ظالم حکمران جو ان پر مسلط تھے، اور یقیناً ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہی تھے۔ ان کی ذلت کے تو قصے قرآن کریم میں بے شمار جگہ بیان کیے گئے ہیں نا، خاص طور پر ان حالات میں بھی رب العالمین فرماتا ہے، رب العالمین کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک ان کو خود خیال نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پہ در پہ لگے ہوئے تھے، نسل سے نسل نہیں چلتی، اور وہ غلام ہی پیدا ہوتے، غلام ہی مرتے، اور غلام ہی پیدا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلامی اور ذلت والی زندگی سے بچایا، من العذاب المہین، رسوا کن عذاب سے بچایا۔ اچھا، رسوا کن عذاب کون؟ اللہ فرماتا ہے من فرعون، فرعون سے نجات دی۔ اس وقت ان کے لیے فرعونیت سے بڑا عذاب کیا تھا؟
فرعونیت کی غلامی سے بڑی ضلالت کیا تھی؟ رب فرماتا ہے انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ تو بہت بڑا متکبر اور حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ یعنی حد سے بڑھنے والوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ایک کیٹیگری ہوتی ہے اس کی، تو حد سے بڑھنے کی انتہا کی بھی انتہا تھی، کہہ لیں ان الفاظ میں قرآن پاک میں، یعنی سب سے بڑا حد سے گزر جانے والوں میں سے جو گروہ ہے اس کا شمار فرعون کا ان میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان حد سے گزر جاتا ہے نا، سم ہاؤ اسراف ہو جاتا ہے بندے سے۔ حد سے گزرنا بہت سے معنوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعتدال سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ولا تسرفوا حکم دے دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اعتدال سے کھانے کا حکم دیا، لا تسرفوا کہا گیا، کہ حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو۔ تو یہ ایک طرح سے ایک باؤنڈری طے کر دی جاتی ہے نا، اور کہا جاتا ہے بھائی اس کو کراس نہیں کرنا۔ اچھا کر لیا تو ہاں تمہارا اپنا نقصان ہے، اگر دینی معاملہ میں کیا تو اس کا رجوع توبہ کے ذریعے ممکن ہے، دنیاوی معاملے میں کیا تو جسمانی طور پر تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ڈٹائی، ایک تکبر، ایک بڑائی، ایک عجب، ایک خود پسندی، اس میں اس لیول تک آگے چلے جانا اور اخلاقی اعتبار سے اس قدر گر جانا، ان کو اس الفاظ میں، ان الفاظ میں ذکر کیا گیا، انہ کان عالیا من المسرفین، وہ تو حد سے گزرنے والوں کا بھی سردار تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ فرماتا ہے اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو جان بوجھ کر جہاں والوں پر۔ اخترناہم، قصد و ارادہ، لائک چوز کیا جانا، یہاں پر یہ اس کے معنی یہ ہوں گے، علی علم علی العالمین، ٹھیک ہے۔ وآتیناہم من الآیات، اور ہم نے انہیں نشانیاں عطا فرمائی، ما فیہ بلاء مبین، جن میں واضح طور پر انعام تھا۔ تو بنی اسرائیل کو، اچھا اتنی قومیں گزری، اتنی طاقتور قومیں، اچھا بنی اسرائیل کا ذکر ہی کیوں عظمت کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اول تو یہ انبیاء کا کثرت سے نزول تھا نا، انبیاء کی اولاد تھے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں قوم عاد، قوم سمود، کیا لیول تھا، ٹھیک ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، رب العالمین فرمانا ہے ویسا تو کوئی پیدا ہی نہیں کیا تھا شہروں میں جیسا ان کو عطا کر دیا تھا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ دولت کی فراوانی بھی، جاؤ کہہ لیں کہ سارا کچھ، مال، مرتبہ، طاقت، قد و قامت، جسمانی لحاظ سے بھی ہر طرح سے عروج تھا ان کو۔ کہاں آ کے گرے، کہاں سے مار کھائی، کدھر گئے آج وہ؟ تو قوموں کا ذکر تو ہے، بنی اسرائیل کا ذکر خاص طور پر، اس وقت کی سب سے عظیم قوم یہ تھے، اور بنی اسرائیل خیر سے آج بھی موجود ہیں، اور وہ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں، دیکھو تمہارے قرآن میں بھی ہمیں عظیم کہا ہے، دیٹ مینز امت محمدی نہیں ہے، ہم آپ لوگوں سے بھی عظیم ہیں۔ تو اس کے حوالے سے بحث دیگر صورتوں میں بھی، دیگر آیات میں بھی گزر چکی، یہاں بس میں ایک آیت کی تلاوت کروں گی، کنتم خیر امتن، تم بہترین امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے واضح کی گئی، نکالی گئی ہو، لوگوں کے سامنے آئی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر امہ کہا گیا، ٹھیک ہے، بہترین امت۔ ان کا ذکر تمام اقوام عالم سے ان کو چن لیا گیا، مراد کیا ہے کہ اس دور میں ویسا ان سے زیادہ طاقتور ترین قومیں تو موجود تھی، لیکن جو ان کو عروج اور شرف عطا ہوا تھا وہ کسی کو نہیں۔ اور ان کو کیا عروج عطا ہوا تھا کہ وہ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل حضرت ابراہیم کی نسل سے، حضرت ابراہیم حضرت سام بن نوح کی نسل سے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ اگر اپنے ذہن میں اسکیچز بنانا شروع کر دیں گے نا، تو آپ کو آیات کے مفاہیم ایزیلی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ سب کچھ جو ان کو مقام و مرتبہ عطا ہوا بلا وجہ نہ تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے، اپنے ذاتی طریقے سے چوز کیا ان کو، اس منصب جلیل کے لیے ان کو منتخب فرمایا گیا، کیونکہ اس زمانے میں جتنی بھی قومیں تھیں ان سب سے ان کو بار امانت کو اٹھانے کی اہلیت انہی کو دی گئی تھی۔ بار امانت مین کلام اللہ، کتاب، سب سے پہلے کتاب کا نزول بنی اسرائیل پر ہی ہوا، تورات، ٹھیک ہے، پھر بنی اسرائیل پر زبور، پھر بنی اسرائیل پر انجیل، تینوں کی قدر نہیں کی گئی۔ تو پھر قرآن کریم نازل ہوا، نازل تو ہوا بنی اسماعیل سے تعلق رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن قرآن ھدی للناس جمیعا، تمام انسانیت کے لیے نازل ہوا، صرف ایک خاندان، قبیلے یا سم گروپ آف پیپل کے لیے نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو دیا گیا، لیکن ان میں اس کے مطلب اس سارے امور میں، اس فضیلت میں بھی ان کے لیے سری آزمائش تھی، یعنی ان کے دلوں میں نور یقین سے منور کرنے کے لیے انہیں بے شمار معجزات دکھائے گئے تھے، اور در حقیقت یہ ان کا امتحان تھا، ان کی آزمائش تھی کہ آیا وہ اس اعزاز کا حق رکھتے ہیں جو انہیں بخشا گیا تھا یا نہیں، اور انہوں نے ثابت یہ کیا کہ ہم قدر نہ کرنے والوں میں سے ہیں، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کرنے کا حق تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کے نفوس بلا دیے، اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ٹھہری۔ اور ہر قوم کے ساتھ اللہ کا یہی طریقہ چلتا آ رہا ہے، سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ۔ تو ان قرآن کریم کی آیات میں بہت سے مفاہیم ہیں جو عقل مندوں کے لیے نصیحت ہیں اور باعث عبرت ہیں۔ لہٰذا پھر ذکر ہوا انہا اولئک لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین۔ پہلے گفتگو کفار مکہ سے ہو رہی تھی اور ان کو کفر سے باز آنے کی تلقین کی جا رہی تھی، لیکن جب ان کی ضد میں کوئی فرق نہ آیا تو ان کو سمجھانے کے لیے فرعون اور اس کی قوم کا ذکر کیا گیا، بتایا گیا کہ ان کی روش بھی ہر درمی اور تعصب کی ہی تھی جس طرح تمہاری ہے، اور ان کی دولت، ان کی حکومت، ان کی سلطنت آج کہاں گئی، لہٰذا تم بھی بڑی سلطنتوں کے مالک اپنے آپ کو ٹھہراتے ہو، یہ بھی تمہارے پاس عارضی ہی ہیں، جو سلوک ان کے ساتھ ہوا ویسا ہی تمہارے ساتھ۔ بے شک یہ کفار بھی کہتے ہیں نہیں ہمارے لیے مگر پہلی ہی موت، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی تم جھٹلاتے ہو قیامت کے دن کو کہ دنیا کی زندگی عیش پرستی ہے اور ہم سے دوبارہ ہمارے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بھلا ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا کہنے ان کے؟ کہتے ہیں کہ جی تم کہتے ہو کہ مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے، ٹھیک ہے پہلے پچھلوں کو تو زندہ کر کے دکھاؤ۔ لوجک دیکھیں، a very poor logic۔ قیامت کے دن کا بار بار ذکر ہے، عقیدہ آخرت کا تصور بار بار سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور مثال دی جا رہی ہے ان کی اپنی عقلوں کے مطابق، ان کے اپنے مشاہدے کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بارانی پانی آسمان سے جو نازل کیا جاتا ہے اس سے مثال دی، اور بے شمار مثالیں قرآن میں بھری پڑی، اور اللہ فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، یوں ہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی مراد عقیدہ آخرت کا تصور ہے، اس کے باوجود کہنا کہ نہیں نہیں ہم تو نہیں مان رہے، پہلے ہمارے ذرا بڑوں کو تو زندہ کر کے لاؤ۔ کتنی پور لوجک ہے، یعنی نہ ماننے کے بھی 101 بہانے، اور یعنی قرآن اس قدر فصاحت و بلاغت کے ساتھ مظاہرہ کر رہا ہے، اپنے احکامات رب العالمین پہنچا رہا ہے عوام الناس تک، اور کس قدر فصیح زبان ہے اور کس قدر آسان اور عام فہم ہے، اور قرآن کریم کو تو ان کی اپنی ہی زبان میں نازل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے آگے سے لوجکس ایسے ہوتے تھے جو کہیں عقل، شعور یا کسی پڑھے لکھے انسان کا شیوا نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے جو ہیلے بہانے وہ پیش کرتے نا، ان کو لوجک نام دینا ہی غلط ہوگا کہ وہ لوجیکل تھنگز ہیں ہی نہیں تھی۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر زندہ کیے جائیں گے ہم مرنے کے بعد تو ہمارے آبا کو تو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم۔ تبع بیسیکلی ایک بادشاہ کا نام تھا، کہہ لیں کہ لقب تھا، جس طرح سے کہہ لیں کہ فرعون مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، ان کا حقیقی نام اور ہوتا تھا، ہر دور کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا، بالکل اسی طرح سے تبع بھی جو ہے وہ بادشاہ کا لقب تھا۔ کس ملک کا تھا؟ یمن یا حبشہ، یہ جو علاقہ جات ہیں ان کے بادشاہ کے بارے میں مفسرین کے اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 1000 سال پہلے کا ہے، جس کے حوالے سے ہمارے سامنے روایتیں کہہ لیں کہ قوی تو نہیں لیکن ظاہر سی بات ہے ہسٹوریکل ہیں، تو علماء اور مفسرین کے اقوال سے ہی ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں، ادروائز قرآن کریم میں قوم تبع کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ قوم کے اعمال کیا تھے اور یہاں ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کہ وہ قوم بھی تھی جس نے عقیدہ آخرت کا انکار کیا تھا، اور اس کا انجام بھی وہ ہوا تھا جو کہ پہلی جھٹلانے والی قوموں کا ہوا تھا۔ لہٰذا رب العالمین نے ان کی بداعمالیوں کا ذکر کیا، کفار مکہ کے، مشرکین مکہ کے، اور یہ کہ یہ عقیدہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، تو دیکھ لیں اس قوم کو بھی جس نے عقیدہ آخرت کا انکار کیا، اور اس کا بھی نتیجہ یہ ہوا کہ جس سے اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اے اہل مکہ، تم بھی روز قیامت کا انکار کر کے مکافات عمل کے اٹل اصول سے غافل بن گئے ہو، کبھی تم نے اس انجام پر بھی غور کیا ہے؟ تو
اس آیت میں ان کی توجہ کائنات کے حکیمانہ اور دقیق نظام کی طرف دلائی جا رہی ہے۔ انہم کانوا مجرمین کہہ کے ان کا ذکر کیا گیا، وہ قوم بھی مجرمین لوگ تھے اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، لہٰذا تم اس روش کو نہ اپناؤ جو تم سے پہلے خطا کار لوگوں نے کی تھی۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ یعنی تم کہتے ہو نا کہ دنیا کی زندگی صرف پہلی ہی زندگی ہے، اس کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی تمہارے عقیدے کے مطابق ہم 4 دن کی زندگی ہے، جئیں، عیش پرستی کریں، ہم جو کچھ کریں حق یا باطل تو کوئی کنسیڈر کرتے ہی نہیں نا، ہم اپنی مرضی سے جئیں گے، اپنے رولز کے مطابق جئیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق ہمارا اینڈ ہو جائے گا، ہم خاک کر دیے جائیں گے اور ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی نہیں دینی ہوگی۔ کیا کہ یہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کھیل کود کے ذریعے تھوڑی ہیں، ان سب کو کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا گیا۔ یعنی ہر شخص کو اس آیت میں ایک تنبیہ کی جا رہی اور وہ یہ کہ میرے ہونے کا کوئی مقصد ضرور ہے اس کائنات میں، اور انسان کو با مقصد زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیں ہم موٹیویشن ڈھونڈتے ہیں نا، قرآن سے بڑھ کے بندے کو کس نے موٹیویٹ کیا ہے؟ قرآنی آیات سے بڑھ کے موٹیویشن کہاں پر موجود ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے موٹیویشنل سپیکر اس دنیا میں نہ پہلے تھے، نہ اب ہیں، نہ آئندہ قیامت تک آئیں گے۔ ان کے مثل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سیرت کو اسوہ حسنہ کہا ہے، تو ہمارے پاس ٹائم ہے ان کی سیرت کو پڑھنے کا؟ کیا ہمارے پاس وقت ہے قرآن کھول کے قرآن کی تفسیر دیکھنے کا؟ کہ ہم جو مایوسی کی چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم ایسے ہی نہیں پیدا کر دیے گئے، تمہارے ہونے کا کوئی مقصد ضرور ہے، اپنے ہونے کے مقصد پر غور کرو، ایسا کوئی کام کرو کہ تم دنیا میں اگر چلے بھی جاؤ تو تمہارا نام باقی رہے، اور وہ نام اچھے اعمال کے ساتھ منسوب رہے جو تمہیں تمہاری اس دنیا میں بھی فائدہ دے، تمہارے حق میں گواہان اکٹھے ہوں جو بروز قیامت تمہارے حق میں گواہی دیں۔ لہٰذا اس سے بڑھ کے موٹیویشن ہمیں کوئی نہیں مل سکتی۔ وما خلقناہما الا بالحق، رب فرماتا ہے کہ اس زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر نہیں جانتے، شاید ہم بھی نہیں۔ یہاں تو کفار کا ذکر کیا گیا، لیکن شاید ہم خود کو مسلمان کہلانے والے بھی شاید اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جس طرح سے یقین رکھنے کا حق ہے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کا مقرر کیا ہوا وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ مہربانی فرمائے، بے شک وہی عزت والا مہربان ہے۔ یعنی بروز قیامت اعمال کا دار و مدار تو ضرور ہوگا، یعنی اعمال کو بھی پرکھا جائے گا، والوزن یومئذ الحق للرحمن، لیکن نجات کا دار و مدار یقیناً رب العالمین کی رحمت پر بھی منحصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال حسنہ کی توفیق دے اور ہم سب کو با مقصد اور با شعور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔